شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے اور وہ دو مناظر کون سے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری نیک عمل کے ساتھ شروع کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل سے جان لیا ہوگا تو ہم آج انہی موٹی موٹی باتوں پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حج حقیقت میں دو منظروں کا نمونہ ہے اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں چھپی ہوئی ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن بعض مسالیں ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مصلحت تو ایسی ہے جن تک ذہن کی رسائی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کے ہر رکن میں، ہر جز میں بالکل کھلا ہوا ہے۔ پہلا نمونہ موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا ہے، دوسرا نمونہ عشق و محبت کے اظہار کا۔ اگر ہم صحیح سے اس نمونہ پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں اچھی طرح واضح ہو جائیں گی۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا منظر۔ حاجی کو دیکھ کر اس طرح اندازہ لگائیے کہ آدمی جس وقت حج کے لیے گھر سے چلتا ہے، سب عزیز و اقارب، گھر بار، وطن، احباب، دوست کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا دوسری دنیا کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ مشغول تھا، گھر، کھیتی، باغ، دوست کی مجلسیں، سب اللہ کے لیے اسی وقت چھوڑ رہا ہے۔ جیسا کہ مرنے کے وقت انسان سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت ہے کہ جیسا آج کچھ وقت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے جو ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہے۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازہ پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر رشتہ داروں اور گھر کے سامانوں سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازہ کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارا منظر آپ دیکھیں تو حاجی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ کچھ لوگ گھر ہی سے مصافحہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، اور اگر بہت خاص ہوا تو جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بلا شبہ جہاز یا قبر میں وہی اعمال ساتھ جائیں گے جس کی ہم نے دنیا میں تیاری کی ہوگی۔ جیسے اگر ہم نے نیک عمل کیا ہوگا تو ہمارے لیے قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے، اور مردہ مومن کے لیے قبر ایک باغ بن جاتا ہے اور تا قیامت آرام و سکون سے سویا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے حج سے پہلے سارے کاغذی کارروائی مکمل کی ہوگی تو ہمیں سفر کی مشکلات اور دیگر دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ سفر بھی موت کی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ اس کے بعد احرام کی دو سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہے۔ اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جتنے دن احرام بندھا رہتا ہے، ہر وقت اسی طرح کفن کی دو چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس دن سب کے سب خدا کے پکارنے والے فرشتے کے کہنے پر جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری بدعمالیوں کے باوجود اللہ کی رحمت و مغفرت اور کرم، لطف و احسان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے کہ اے پاک پروردگار، ہم نے پوری زندگی بدعمالیوں میں گزاری، یہاں ہمیں امن نہ ملے تو کہاں ہمیں امن ملے گا، تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کی دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا، اس گناہگار کی طرح رونا جس طرح بڑا سے بڑا مجرم اپنے معافی کے لیے روتا ہے، اور کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر رونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی قصور کی معافی کے راستے ہیں۔ جیسے قیامت میں ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہیں گے، یہ ساری باتیں ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے، جہاں لوگ گناہوں کے خوف سے اپنے رب سے مغفرت کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح مزدلفہ، منا وغیرہ کے اجتماعات میں لوگوں کا بھیڑ اور شور و غل، اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدانوں میں اپنے اپنے انبیاء اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی
اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ پہلا منظر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا منظر سمجھتے ہیں۔ دوسرا منظر حاجی کے اظہار عشق و محبت کا ہے۔ جب حاجی مکہ اور مدینہ کی زیارت کرتا ہے تو عشق و محبت دل میں جو پیدا ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں جانے والے ہی اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، نہایت ہی وقار و سکون کے ساتھ اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے لبیک لبیک کی صدا لگاتا رہتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر ماتھا زمین پر رگڑ کر اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور تمام طرح کی تکلیفوں کا برداشت کرتے ہوئے رب کے سامنے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے اور روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے۔ آپ سب کا دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔